وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. اللہ رب العزت حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی. لیغفر لک اللہ من ذنبک، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف فرمائے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنے احسانات کی مزید تکمیل آپ پر فرمائے. وَيَهْدِيَكَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ کو چلائے سیدھے راستے پر. فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے محبوب اعلان فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. میرے دوستو، پچھلا مہینہ برکتوں والا، سعادتوں والا، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ، اللہ کی برکتیں رحمتیں جس مہینے میں ایسے آسمانیں زمین دنیا والوں پر نازل ہوتی ہیں جس طرح بارش برستی ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کا اللہ کے فضل سے پورا پورا احترام کیا، فائدہ اٹھایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جو کچھ بھی ہم سے ہوا اس کے فضل و کرم سے ہوا، سب کو اپنی بارگاہ الہیہ میں قبول فرما لے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ سبھی لفظوں کو، گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حکمت ہے. بڑے بڑے مار کے، بڑی بڑی عظیم جنگیں اور بڑے بڑے واقعات اس مہینہ رمضان شریف میں واقع ہوئے. جیسے آپ کو پتہ ہے اور الحمدللہ بیان بھی ہوا کہ غزوہ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی عظیم و شان جنگ تھی، جس جنگ نے، جس غزوہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفر کی کمر توڑ دی تھی اور مشرکین مکہ کو عبرتناک اور ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، وہ بھی اسی مہینے کی 17 رمضان المبارک کی 17 رمضان المبارک کو ہوا. اور پھر میرے دوستو، فتح مکہ، اللہ اکبر، فتح مکہ بھی 20 رمضان المبارک کو، اسی رمضان المبارک میں مکہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے، یہی مکہ والوں کی فتح مکہ بھی اسی رمضان المبارک میں ہوا. میرے دوستو، اس میں حکمت کیا تھی؟ یوں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اللہ اکبر، ادھر روزہ رکھتے تھے. عرب کی گرمی، عرب کی تپش، دھوپ، روزہ رکھنا، سارا دن اللہ کے راستے میں
کفار اور مشرکین کے ساتھ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سارا دن اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے تربیت یافتہ میرے دوستوں صحابہ کرام کا کام تھا۔ وہ دیکھو اتنی بڑی گرمی اور گرمیوں کے روزے، یہ بذات خود بڑا امتحان ہوتا ہے، صرف روزہ ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ وہاں مکے میں تو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، ایک کھجور کے دانے پہ روزہ رکھا، ایک گلاس پانی پیا، اسی پر اکتفا کر کے سارا دن تلوار نیزے اور بھالے اٹھا کر مشرکین مکہ اور کافروں کے ساتھ میرے دوستوں سارا دن جہاد کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے شہدائی پروانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میرے دوستوں پوری دنیا میں ان کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، میرے دوستو صلح حدیبیہ جو ہوئی 6 ہجری میں، دراصل وہی تمہید تھی فتح مکہ کی۔ وہ فتح مکہ متن جس کا فتح مکہ کی صورت میں دیکھا جانا تھا، اس کی تمہید یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کی میرے دوستو قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے جو معاہدہ لکھا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے ساتھ، اس کی انہوں نے خلاف ورزیاں شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اطلاع پہنچی تو آپ نے اپنا ایک سفیر ابو سفیان جو مشرکین مکہ کا سردار تھا، بعد میں مسلمان بھی ہوا، ان کے پاس اپنا سفیر بھیجا کہ یہ تم نے عہد نامہ لکھا ہے، اس کی خلاف ورزیاں تمہاری طرف سے ہو رہی ہیں، اس ان خلاف ورزیوں کو بند کرو۔ میرے دوستو وہ جو اکڑی ہوئی گردنیں تھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انہوں نے پیغام سنا، وہ اور بھی زیادہ اکڑ گئی اور انہوں نے پتہ نہیں کس قسم کے فکرے کہے۔ تو اللہ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب مکہ فتح ہوگا اور تم اور ہم سارے اور انشاءاللہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر میرے دوستوں مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، ہم نے یہ خلاف ورزی کی، اپنے قصور کا ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی مکہ میں، ابو سفیان اس کا سردار تھا، بڑے بڑے لیڈر تو بدر میں سارے مارے واصلے جہنم ہو چکے تھے، ابو سفیان تھا۔ تو مکے والوں نے ابو سفیان کو اپنا سفیر بنایا کہ جا مدینہ